अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद
والفرقان الحميد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حركت لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا وقال شاعر مسجدوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مسجدوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور قبروں پر جایا نہیں جا سکتا، سر تو کٹ سکتا ہے لیکن غیروں کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے جو رب تنہا ہے، اول ہے، آخر ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہر ایک شے جو بھی ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، درود و سلام اس ہستی کے لیے جو کہ امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، شفیع المذنبین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں اور لواء الحمد ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں انسان جیسی نعمت سے نوازا، نہ کہ حیوان بنایا، جس اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، نہ کہ ہندو سکھ بنایا، جس رب کائنات نے ہمیں موحد بنایا، نہ کہ مشرک پلید بنایا۔ میرے نہایت ہی ادب کے لائق بزرگوں اور میرے معزز مکرم بھائیوں، میرا آج جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے اعمال کی قبولیت کے لیے چند ایک شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بتلانے کی توفیق فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط انسان کا عقیدہ جو ہو وہ درست ہو، توحید پرست ہو، انسان موحد ہو نہ کہ مشرک ہو۔ اور دوسری شرط جو بھی اعمال کرنے والا ہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف الہی اس کے دل میں ہو، رب کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، رب کے سامنے رونے والا ہو، وہ اپنی آنکھ کو رب کے سامنے اشک بار کرنے والا ہو، نم کرنے والا ہو۔ اور اعمال کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے جو بھی اعمال کرنے والا ہے اس کے اعمال کے ساتھ اس کا مال بھی درست ہو، یعنی اس کا جو مال ہے وہ رشوت کا مال نہ ہو، جوئے والا نہ ہو، لوٹا ہوا مال نہ ہو، سود والا مال نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے جو اس کا اخلاق ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ اس کا رویہ جو ہے وہ درست ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں جو بھی بیان کروں حق اور سچ بتلاتا چلا جاؤں۔ حضرات، سب سے پہلی شرط اعمال کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے موحد ہو، توحید پرست ہو، کیونکہ مشرک جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، نیکی کے کام کرے، فلاح انسانیت کے کام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، لیکن یہ تمام کے تمام اعمال رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے۔ رائی کے ذرے کے برابر بھی اس کے اعمال رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے 18 اولو العزم پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرما دیا، اے پیغمبروں، اگر تم بھی میرے ساتھ شرک کرتے تمہارے اعمال بھی حقارت کر دیے جاتے۔
حضرات یہ صرف اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، نہ کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیکوکار بندے ہوتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ان لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بچ جاؤ، مشرکوں سے بچ جاؤ، کیونکہ مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کرنے کو معاف نہیں کرتے مگر جسے چاہتے ہیں۔ اور تیسری جگہ فرما دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات اپنے قید کے ساتھیوں کو کہی تھی وہ نقل کر دی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق خدا بہتر ہے یا ایک وہ اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دوست نے، میرے ساتھی نے مجھے وصیت کی، مجھے نصیحت کی۔ کیا وصیت کی؟ اے ابو درداء، رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے، اور آج مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ حضرات یہاں پر اس مراد یہ ہے کہ ہم بھی یہودیوں یا عیسائیوں سے کم نہیں، ہمارا عقیدہ بھی ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور لوگوں سن لو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، مشرک نجس ہے، ان سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کس مقصد کے لیے کیا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور لوگوں نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کروانے کے لیے، اپنی عبادت کروانے کے لیے، اپنے سامنے جھکانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی اشیاء بنائی، تمام کی تمام اپنے اپنے مدار میں کام کر رہی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک چیز کو پتہ ہے کہ اس نے رب کی کس طرح تسبیح بیان کرنی ہے، لیکن انسان غفلت میں سویا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ رب خود جانتا ہے کہ اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد خالی بچے پیدا کرنا ہے یا کھانا پینا ہے؟ نہیں، یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ رب نے انسان کے ساتھ اتنی ہمدردی کی، اتنی محبت کی، رب نے فرما دیا انسان
وما خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو پھر بھی رب کی تعظیم نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے رب نے بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ ہاں، جب کسی موٹر سائیکل بنانے والے نے موٹر سائیکل بنائی یا پنکھا بنانے والے نے پنکھا بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔ یہ سپیکر ہے، کسی مقصد کے لیے بنا تھا، اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ رب بھول گیا ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور لوگوں نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کروانے کے لیے، اپنے سامنے جھکانے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج ہم دنیا کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دو کرتے ہیں، دوڑتے بھاگتے ہیں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ یہ وہ دنیا ہے جو کہ فانی دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے ختم ہونے والی دنیا ہے، یہ وہ دنیا ہے عارضی دنیا ہے، مکھی کے پاس سے زیادہ گندی، مچھر کے پاس سے زیادہ غلیظ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں۔ میرے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کان کٹا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر نے کہا اے میرے پیارے صحابہ، اس کو کون خریدے گا، کون لے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی، اگر یہ ٹھیک بھی ہوتا، زندہ بھی ہوتا، تب بھی اسے کوئی نہ لیتا، اب تو یہ مر چکا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رب کے ہاں دنیا کی حیثیت ایک اس کان کٹے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے، جس کے پیچھے ہم آج تک وہ دو کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ رب کی توحید کو سمجھیے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، وہ بھی حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، فلاح انسانیت کے کام کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے، لیکن رب نے صاف طور پر کہہ دیا اے مشرکین مکہ، تم جو مرضی کر لو لیکن تم مومنوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات، اس لیے اپنے اہمیت کو اجاگر کیجئے، سمجھیے، یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو وقالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہیں یہ نہ ہو ہم کہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم تیری بندگی کریں گے، عبادت کریں گے۔ رب کیا کہیں گے؟ رب کہیں گے وقالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اب تم شکوہ کرتے ہو نا، وہ کہیں گے اللہ بدبختی غالب آ گئی، دنیا میں بھیج دے، تیری عبادت کریں۔ رب کہیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اے ذلیلو مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ حضرات، اس لیے توحید کو سمجھیے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف الہی اس کے دل میں ہو، رب کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو۔ وہ شخص نہ ہو جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک اس کا حلیہ شریعت کے مخالف، پیغمبر کی حدیث کے مخالف ہو، اور جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے وہاں پر وہ حاجی متقی بنتا پھرے۔ ایسا شخص رب کے ہاں متقی نہیں، جس نے کبھی مسجد کا منہ دیکھا نہ ہو، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو آگے تگو دو کرے، ایسا شخص متقی نہیں۔ متقی شخص تو وہ ہے فمن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، بس جو کوئی شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو روکے رکھا، فإن الجنۃ ہی المأوى، بس وہی شخص ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضرات، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب تمہارے مالوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، رب دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، وہ حبیل اور قبیل، ایک کی قربانی رب نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا ہے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی رب تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ حضرات، تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے، جو بھی اعمال ہو
وہ درست مال ہو، نہ کہ لوٹا ہوا مال ہو، نہ کہ چوری کا مال ہو، نہ کہ جوئے کا مال ہو۔ ہاں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتے اور حرام مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ اس بات کی تائید یہ حدیث کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، نہیں قبول کرتا لیکن حرام چیزوں کو۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک زمانہ آ جائے گا لوگ نہ حرام کی تمیز کریں گے نہ حلال کی تمیز کریں گے، وہ کہیں گے آئے جہاں سے بھی آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حرام مال سے اپنے پیٹ کو بڑا کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کے لائق ہے، اگرچہ تھوڑا بڑھ لے یا زیادہ بڑھ لے۔ اور کہیں جگہ پر میرے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا لوگ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، لوگ بدکاری کو بھی حلال سمجھ لیں گے، گانے بجانے کو بھی حلال سمجھ لیں گے، شراب کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ آج دیکھیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج کسی چیز کا نام بدل کے اس کا نام اور رکھ دیا جائے، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں حلال ہوگی۔ ہاں موتا کا نام نکاح رکھ دیا جائے، حالانکہ وہ زنا ہے، زنا ہی رہے گا۔ اگر رشوت کا نام گفٹ رکھ دیا جائے وہ حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ اگر جوئے کا نام انعامی بانڈ یا انعامی سکیم رکھ دیا جائے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، وہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا۔ کسی چیز کا نام بدل دینے سے اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا آئے گا پرا گندہ حالت میں آئے گا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور سفر کی حالت میں ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا ربی کی صدا بلند کرے گا۔ میرا رب کیا کہے گا؟ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا پہننا بھی حرام، تیرا بدن کو غذا دینا بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، میں رب تیری دعا کو کس طرح قبول کر لوں؟ حضرات ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے جو بھی اعمال کرے اس کا مال بھی درست ہو، اور چوتھی شرط اعمال کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے جو بھی اعمال کرنے والا ہے اس کا رویہ، اس کا کردار درست ہو، اس کی بات درست ہو، کیونکہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ صحیح روایت اس کو کہتے ہیں جس کو عادل اور تام الضبط روایت کرے، اس حال میں کہ اس کی سند متصل ہو، معلول اور شاذ نہ ہو، یعنی اس میں کوئی علت یا بیماری نہ پائی جائے، وہ احادیث صحیح احادیث کہلاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول جی، من افضل المومنین، مومنوں میں سے افضل کون؟ پھر کہتا ہے من اطیس المومنین، مومنوں میں سے عقل مند کون؟ میرے پیغمبر نے کہا اے سائل، اے سوال کرنے والے، اے پوچھنے والے، اے استفسار کرنے والے، سن، من افضل المومنین، مومنوں میں سے افضل شخص وہ ہے احسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو، جو کردار کے لحاظ سے اچھا ہو، جو بات کے لحاظ سے اچھا ہو، جو گفتگو کے لحاظ سے اچھا ہو، جب وہ بات کرے سیدھی سادی بات کرے، جب وہ بات کرے درست بات کرے، جب وہ بات کرے گالی نہ بکے، ایسا شخص احسنکم اخلاقا، اخلاق کے لحاظ سے بہترین شخص ہے، وہی شخص مومنوں میں سے افضل ترین شخص ہے۔ اور کہیں جگہ پر فرمایا ان من احبکم الی
احسنکم اخلاقا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. کہیں جگہ پر فرمایا قال بعثت لاتمم حسن الاخلاق، اور کہیں جگہ پر فرمایا لوگوں سن لو خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، اور کہیں جگہ پر میرے پیغمبر فرماتے ہیں اور لوگوں سن لو ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اور کہیں جگہ پر فرمایا میرے پیارے صحابہ المسلم واخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ها هنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعزہ، اور کہیں جگہ فرمایا لوگوں سن لو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور کہیں جگہ پر فرمایا قال تدرون ما المفلس المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فانیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تم میں سے سب سے محبوب ترین رب کے نزدیک وہی ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، اور کہیں گے فرمایا اور لوگوں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، اور کہیں جگہ فرمایا لوگوں میں تمہاری طرف بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ میں تمہارے اخلاق کو تمہارے کردار کو تمہارے رویوں کو درست کر دوں، اور کہیں جگہ پر میرے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کامل ترین شخص ہے وہ جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، اور کہیں جگہ فرمایا لوگوں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، اور کہیں جگہ پر فرمایا المسلم واخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا. التقوی ها هنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار، فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے. پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر فرمایا حرام حرام ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول جی کیا حرام؟ فرمایا دمہ و مالہ وعرضہ، اس کا خون بہانا، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، اس کے مال کو لوٹنا حرام ہے. اور کہیں جگہ فرمایا المسلمون من لسان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور لوگوں تم میں سے مسلمان ہے وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لیکن آج ہم احادیث تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، پھر اعمال کس طرح قبول ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں کیا فرمایا؟ پوچھا گیا اے میرے پیارے صحابہ قال تدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس شخص کون؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے رسول جی ہم میں سے مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، فرمایا میری امت کا مفلس شخص تو وہ ہے جو کل قیامت کے روز آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، صدقہ خیرات کے ساتھ آئے گا، اور ایک شخص آئے گا اے اللہ ویاتی قد شتم ھذا، اس تیرے بندے نے حاجی بندے نے نمازی بندے نے مجھے گالی دی ہے. ایک کہے گا وقذف ھذا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے. ایک کہے گا واکل مال ھذا، اس نے ناحق میرا مال کھایا ہے. ایک کہے گا وضرب ھذا، اس نے مجھے ناحق مارا ہے. فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فانیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. میرے پیغمبر نے فرمایا اس حاجی صاحب کی نمازی کی نیکیوں کو پکڑا جائے گا، لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ابھی فیصلہ نہ ہوگا، اس کی نیکیاں ختم. پھر کیا کیا جائے گا؟ لوگوں کے گناہوں کو پکڑا جائے گا، حاجی صاحب پر نمازی پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ انسان اپنا رویہ، کردار، اخلاق، بات، گفتگو درست رکھے، پھر رب کے ہاں اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ ایک عورت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اللہ کے رسول جی بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ حج، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کے ساتھ ہمسایوں کو تکلیف دیتی، فرمایا یا فی النار، وہ آگ میں جائے گی۔ دوسری عورت بارے میں پوچھا جاتا ہے، اللہ کے رسول جی بہت کم روزے، بہت کم نمازیں، بہت کم صدقہ خیرات، لیکن اپنی زبان کے ساتھ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا یا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ بہت کم سے مراد فرضی پڑھا کرتی تھی، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ فرضی بھی بہت کم پڑھتی تھی، فرضی پڑھتی تھی، فرمایا یا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی، اپنی زبان کے ساتھ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ فرمایا میرے پیغمبر نے، میرے پیارے صحابہ، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نیکی تو اسے ہی کہتے ہیں، حسن اخلاق کا نام نیکی ہے، اور گناہ اس چیز کا نام ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے تو برا جانے، لوگ اس پر مطلع ہوں گے، اطلاع پائیں گے، فرمایا اس چیز کا نام گناہ ہے۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو رب سے ڈرتے رہو، اپنی نیکی کے پیچھے، اپنے گناہوں کے پیچھے اپنی نیکی کو لگا لو، یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ رب فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہیں جگہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہیں جگہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور لوگوں تم اگر اچھائی کرو گے بلا اپنے لیے اچھائی کرو گے، اگر برائی کرو گے اپنے لیے برائی کرو گے، فرمایا جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا اسے 10 گنا بڑھا کر اجر و ثواب رب عطا کر دیں گے۔ حضرات، یہ اعمال کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کا کردار، اخلاق، رویہ درست ہو۔ میرے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، درخت پھل سے انسان اپنی تعلیم سے جانا جاتا ہے، اے سائل، اے سوال کرنے والے، پیغمبر کی شناخت قرآن سے کر لو۔ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، زمانے کی سچی تاریخ بتلاتی میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہے، ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان، غافل دلوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے، ہر ایک خوبی سے راستہ، ہر ایک خلق کریم سے عطا یافتہ، سکینہ ان کا لباس، نکوئی ان کا شعار، ان کا ضمیر پاک دل تقویٰ، ان کا کلام حکمت، صدق و وفا ان کی طبیعت، ملت ان کا اسلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ 4 شرائط میں نے بیان کی ہیں، اور کن لوگوں کے اعمال رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے وہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں۔ زانی شخص کے، زانی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اعمال رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ میرے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں معراج کے موقع پر گیا، مجھے خواب میں دکھلایا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ پیغمبر کائنات کہتے ہیں ایک تندور نما گھر تھا، اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا، اس میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں میرے پوچھنے پر بتلایا گیا اللہ کے رسول جی یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ ایک صحابی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول جی میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن زنا کی دعوت دیجئے۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے سائل، اے سوال کرنے والے، تو کہتا ہے کہ میں تجھے اجازت دے دوں زنا کرنے کی، میں تجھے دعوت دوں خود اپنے ہاتھوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں، میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ سن، اگر تیری کسی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ کوئی ایسا رویہ برتے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، کہ آج ہمیں بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضرات اس لیے اپنے آپ کو زنا سے بھی بچائیے، جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے اعمال رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ اسی طرح میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص
جو کہ نہر کے کنارے پر تھا، تیر رہا تھا، خون آلود پانی تھا، اور ایک شخص اوپر کھڑا تھا۔ تیرتا تیرتا جب شخص اس کے پاس آتا، وہ پتھر برساتا، پتھر مارتا اس کے منہ کھول کے، تو پھر اسے دور بھگا دیتا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول جی، سود لینے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے، سود پر گواہ بننے والے۔ اور ایک شخص متکبر شخص، رب کے ہاں اس کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ میرے پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب کے ساتھ بھی تکبر کیا، فرعون نے تکبر کیا، قارون نے تکبر کیا۔ جب رب اس کو غرق کرنے لگے پھر اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، قال آمنتم برب ہارون و موسیٰ، اے اللہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ میں تجھے عبرت بناؤں گا۔ آج دیکھیے مصر کے میوزیم میں رب کائنات نے اسے عبرت بنایا کہ نہیں؟ تکبر کرنے والا شخص رب کے ہاں ناپسندیدہ ہوتا ہے، رب اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے اس کی طرف۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک شخص تھا جو اپنی چادر کو لٹکائے ہوئے تھا، اکڑ کر چل رہا تھا، رب کو غصہ آ گیا، اس کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک کے لیے وہ دنستا چلا جائے گا۔ اتنی سخت سزا۔ فرمایا جب متکبر شخص کو رب کائنات کل قیامت کے روز جہنم میں پھینکیں گے، جہنم میں ایک جھیل ہے جس کا نام بولس ہے، فرمایا متکبر شخص کو ڈالا جائے گا، اس کا جو جسم ہوگا چیونٹی نما اور آگے سے انسان نہیں جسم ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اتنی تیز آگ ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ وہ عذاب جو ہوگا عذاب سے پناہ طلب کر رہا ہوگا۔ اتنی تیز آگ کہ وہ آگ بھی دوسری آگ سے پناہ طلب کرے گی۔ اس لیے متکبر شخص بھی رب کے ہاں قابل قبول نہیں، نہ وہ قابل قبول نہ اس کے اعمال قابل قبول۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی قوموں نے، پہلے لوگوں نے، پہلے گروہوں نے، پہلی امتوں نے رب کے بنائے ہوئے قوانین کو بدلا تھا، پھر میرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم لوط کے ساتھ کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ فرعونیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب انہوں نے رب کے بنائے ہوئے قوانین کو بدلا، میرے رب کو غصہ آ گیا۔ کسی پر چیخ کا عذاب، کسی پر چنگاڑ کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر پتھروں کی بارش، اور کسی کو زمین میں دنسا کے رکھ دیا گیا، اور کسی کو رب نے زمین سے اٹھایا آسمان پر لے گیا، آسمان سے زمین پر دے مارا، غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ فرمایا اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کو پورا کرنے کے لیے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ حضرات اس لیے اعمال رب کے ہاں وہی قابل قبول ہوتے ہیں جو انسان متقی ہو، موحد ہو، اس کا مال درست ہو، اس کا کردار اخلاق درست ہو، کیونکہ کل قیامت کا روز ہوگا، اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہاں جس کو اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کیا کہے گا؟ لو پڑھ لو میرے اعمال نامے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان کرتا تھا کہ مجھے جو اعمال نامے ملیں گے وہ اچھے ملیں گے، درست ملیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل اس کے قریب ہوں گے، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اسے کہا جائے گا لو کھا لو مزے لوٹ لو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا۔ اور جس کے اعمال رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
پس رہا وہ شخص جس کو اس کے اعمال نامے اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، وہ کہے گا کاش مجھے میرے اعمال نامے نہ دیے جاتے، ولم ادری ما حسابیا، میں نہ جانتا میرا حساب کتاب کیا ہے، ما اغنا عنی مالیا، نہیں کفایت کیا مجھ سے میرے مال نے، ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے میری بادشاہیت۔ رب کہیں گے خذوہ فغلو، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو، اس کو توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، اسے دوزخ میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ رب کہیں گے اسے 70,000 زنجیروں میں جکڑ دو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتہ تھامے ہوگا، پھر بھی جہنم جوش مار رہے ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، پھر انہیں کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا، آئے تو بڑے تھے، ہم نے کہا کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی پیغام نساں نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر ہم نے جھٹلایا نہ ہوتا آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ حضرات گرامی قدر، رب پھر فرماتے ہیں قرآن مجید میں تو دیکھے گا مجرموں کو، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانکے ہوگی اور ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ پھر انہیں کہا جائے گا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں رہتے ہوئے کرتوتے کرتے رہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرات صرف 4 شرائط میں نے بیان کی، پھر دہرا دوں۔ پہلا، اعمال کی قبولیت کے لیے انسان کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط، جو بھی اعمال کرنے والا ہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف الہی اس کے دل میں ہو، رب کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، رب کے سامنے رونے والا ہو۔ فمن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، بس جو کوئی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو روکے رکھا، فإن الجنة هي المأوى، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ہے جو بھی اعمال کرنے والا ہے اس کا مال درست ہو، نہ کہ رشوت کا، سود کا، چوری کا، لوٹا ہوا مال کوئی مال نہ ہو۔ ایسے شخص کے اعمال رب کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور چوتھی شرط، جو بھی اعمال کرنے والا ہے اس کا رویہ درست ہو، اس کا کردار درست ہو، اس کی گفتگو درست ہو، اس کی بات درست ہو، پھر رب کے ہاں اس کے اعمال قابل قبول ہوتے ہیں۔ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔